ہفتہ وار درس قرآن مجید کا سلسلہ ہے۔ سورۃ البقرہ شریف کی تفسیر جاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 سے ہے ہم اپنی درس کا آغاز کریں گے۔ چنانچہ باری تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَّفَوْنَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جب کوئی مر جائے، وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیوی چھوڑ جائے یا بیویاں چھوڑ جائے، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس آیت کے اندر بیوہ کی عدت کے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور جسے عدت سوگ کہتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور اپنے پیچھے وہ بیوہ چھوڑ جائے، تو اس بیوہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روک کے رکھے۔ 4 مہینے 10 دن تک وہ نہ نکاح کر سکتی ہے، اور بہت سی دیگر قیودات بھی اس کے اوپر لازم ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ 4 مہینے 10 دن کا جو حساب ہے، اولاً تو یہ حساب آپ نے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے کرنا ہے، قمری کیلنڈر کے حساب سے، شمسی کیلنڈر کے حساب سے نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پر، اگر چاند کی پہلی کو عدت شروع ہوتی ہے، یعنی اس کے شوہر کا انتقال چاند کی پہلی کو ہوا، اب تو ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت بنے گی۔ لیکن اگر پہلی نہیں ہے اور آگے پیچھے کوئی اور دن ہے، تو پھر وہ عورت 130 دن مکمل کرے گی۔ اگر یکم ہوگی تو پھر 4 مہینے 10 دن کا حساب چلے گا۔ بصورت دیگر وہ گن کر جس دن اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس دن سے لے کے 130 دن تک اس کی عدت جاری رہے گی، اور اس عدت کے ایام میں نہ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ نکاح کرنا تو دور کی بات، اگلی آیات میں اس سے متعلق آ رہا ہے کہ نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ قیودات ہیں، وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی، اس کو اپنے گھر میں رہنا ہے۔ وہ ہار سنگار نہیں کر سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، مہندی نہیں لگا سکتی، بھڑکیلا لباس نہیں پہن سکتی۔ عدت کے ایام میں ہر ایسا وہ کام جس سے زینت ظاہر ہوتی ہو، وہ اپنی عدت کے دوران وہ کام نہیں کر سکتی۔ یہ حکم عدت سوگ والی عورت کے لیے بھی ہے جو 4 مہینے 10 دن گزار رہی ہے، اور یہ حکم اس عورت کے لیے بھی ہے جس کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہوں اور وہ عدت گزار رہی ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یا طلاق بائنہ کی جو عدت گزار رہی ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ البتہ جو طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے، یعنی ایک طلاق جس کو شوہر نے دی تھی اور ابھی اس کی عدت جاری ہے، تو اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ہار سنگار کر کے رہے، اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھے، تاکہ اس کا شوہر اس کی طرف مائل ہو اور اپنی طلاق سے رجوع کر لے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے طلاق مغلظہ کی عدت، اس کے اندر یا بیوہ کی عدت جو ہے، اس کے اندر ان ساری چیزوں کے لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ وہ گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ البتہ اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اس کے معاش کا سلسلہ کوئی اور نہیں ہے اور کوئی اور اس کا معاون و مددگار بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اسے اتنی رخصت ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر جاتی ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے ملنے والی جو پینشن ہوتی ہے، اس کے کاغذات بنانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ایک خاص وقت دیا جاتا ہے کہ انتقال کے اتنے عرصے تک آپ نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں جاتی تو وہ نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں بھی جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی طبعی ضرورت ہے، بیمار ہو گئی ہے، بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں،
اس صورت میں جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوبارہ واپس گھر آ جائے گی، دن کے اندر اپنا یہ معاملہ جو بھی ہے وہ حل کر لے گی، رات آ کر اپنے گھر ہی میں گزارے گی۔ عدت والی عورت چاہے کچھ بھی ہو جائے، رات اپنے گھر سے باہر نہیں گزار سکتی۔ ہمارے ہاں چونکہ علم دین کی کمی ہے بہت زیادہ، بعض اوقات عجیب و غریب قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جب شوہر کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو بعض بوڑھیاں بیوہ کو اٹھاتی ہیں اور جنازے کی چارپائی کے ساتھ چلاتی ہوئی تھوڑا سا گھر سے باہر قدم نکال دیتی ہیں چارپائی کے ساتھ، اور یہ سوچتی ہیں کہ جی چونکہ اب چارپائی کے ساتھ یہ نکل آئی ہے تو اب اس کی عدت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، بعض اسی طریقے سے عورتیں دوسری عورتوں سے سوال کر رہی ہوتی ہیں، فلاں عورت کا شوہر فوت ہوا ہے، وہ عدت کرے گی؟ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ عدت کرے یا نہ کرے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے عدت کرنی ہی کرنی ہے۔ اسی طرح اگر درمیان میں کسی بھی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکلی تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی عدت ٹوٹ گئی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلی ہے تو عدت ٹوٹ گئی ہے، جی عدت نہیں ٹوٹتی، عدت اس کی بہرحال جاری رہے گی، وہ ساری قیودات، وہ ساری چیزیں اس کے اوپر لازم رہیں گی۔ عدت کے حوالے سے ایک اور جو غلط فہمی ہے، کہ بعض اوقات ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں لیکن لوگوں سے سنتے ہیں یا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو پھر ہمارا تجربہ ہوتا ہے۔ ایک بار مجھ سے پوچھا گیا کہ ہمارے کسی عزیزہ کی عدت ختم ہونے والی ہے اور گھر کی کچھ خواتین نے کہا ہے کہ جس دن اس کی عدت ختم ہو اس دن اس کو کانچ کی چوڑیاں پہناؤ اور اس کو بنا سنوار کر اس کے شوہر کی قبر پہ لے جاؤ۔ یہ من گھڑت چیزیں ہیں اور ان کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز عدت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ جو عدت ہے نا، عدت سوگ جو وفات کی ہے، یہ ہر عورت جو بھی نکاح والی ہے اس کے لیے لازم ہے، چاہے اس کی رخصتی ابھی نہیں بھی ہوئی، رخصتی سے قبل اس کے شوہر کا انتقال ہوا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، وہ عورت بھی عدت کرے گی، کیونکہ یہ عدت سوگ ہے، سوگ کی عدت ہے، تو شوہر تو اس کا فوت ہوا ہے نا، اس لیے وہ بھی کرے گی۔ جو عورت حمل سے ہے اس عورت کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، اس کی ڈیلیوری تک اس کی عدت چلے گی۔ بے شک شوہر کا صبح انتقال ہوا اور شام کو وضع حمل ہو گئی، ڈیلیوری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا اور 5-6 ماہ لگ گئے، 5-6 ماہ کے بعد بچے کی ولادت ہوئی تو اس کی عدت اس وقت تک چلے گی جب تک کہ بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب جس وقت عدت ختم ہو جائے تو کیا کریں؟ فرمایا تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے ان عدت والی عورتوں کے والیوں، اس کا باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، جو سرپرست ہے، اے ان کے والیوں، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اس کام میں جو عورتیں اپنے لیے شریعت کے موافق معاملہ کریں۔ یعنی اگر عدت کے بعد کوئی عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے نکاح میں اس کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی عدت کے بعد بھی، عدت گزر گئی ہے، عدت کے تو نکاح نہیں کر سکتی، لیکن عدت کے بعد بھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی اوہو ابھی تو تیرے شوہر کا کفن میلہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ بھائی شریعت نے اس کو عدت کے سوگ کے دن دے دیے ہیں، شریعت نے نظام دیا ہے، کوئی بھی مر جائے تو اس کے ورثاء کے لیے 3 دن تک سوگ ہے، 3 دن سے زیادہ وہ سوگ نہیں کر سکتے۔ بیوہ کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی، شریعت نے دے دیا نا اسے سوگ۔ اب سوگ شریعت نے دے دیا، اب 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کے لیے سوگ نہیں ہے، اب اسے اس شوہر کے لیے آپ کو باندھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے اسے پہلے باندھ دیا، بس جتنا اس کے لیے سوگ تھا سو ہو گیا۔ اب اسے یہ نہ کہا جائے کہ ابھی تو 5 مہینے ہوئے تیرے شوہر کو اور تو اب دوسری شادی کرنے چلیے، نہیں، بلکہ کوشش کی جائے اگر اس خاتون کی ایسی عمر ہے کہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے تو اس کا جلد سے جلد نکاح کر دیا جائے۔ میں بار بار یہ باتیں کہتا رہتا ہوں کہ بے نکاحی عورت جو بھی ہو اس کا نکاح کر دینا چاہیے، مطلقہ ہو، طلاق والی عورت ہو گئی، بیوہ ہو گئی۔ معاشرہ بڑا عجیب ہے، آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ تجربات ہوں گے، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے یا خدا نخواستہ سے طلاق ہو جاتی ہے تو یقین جانیے کہ ایسے ایسے رشتہ دار بھی سامنے آ جاتے ہیں جو کبھی پہلے نہیں ہوتے۔ ادھر سے وہ کوئی چچا زاد نکل آئے گا، ادھر سے کوئی ماموں نکل آئے گا، ادھر کوئی
وہ ماموں کا فلاں رشتہ دار نکل آئے گا، میں تیرا بھائی لگتا ہوں، میں تیرا فلاں لگتا ہوں، اور ایسے جو ہے اس کے سرپرست بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں معاملات بعض اوقات کچھ اور ہوتے ہیں، نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ بہرحال جس عورت کے سر پہ سایہ نہیں ہوتا پھر اس کی طرف نظریں اٹھنا شروع کرتی ہیں۔ اس لیے فتنہ بند کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا اچھی جگہ پیش جو ہے اس کی مرضی کے مطابق نکاح کر دیا جائے، جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرْضَتْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ یہاں ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے، فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا کے رکھو۔ یعنی عدت والی جو عورت ہے نا، اسے واضح طور پر نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے۔ اس کی عدت گزر رہی ہے، اس کا نکاح کرنا بھی حرام ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتی، نکاح کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اسے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو نکاح کا پیغام بھیجنا بھی حرام ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس کی عدت کے بعد اسے نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ عورت بہت اچھی ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس سے، اور اسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں بعد میں اس کے لیے اور رشتے نہ آ جائیں اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، تو اتنی اجازت شریعت نے دی ہے کہ وہ کنایے کے اندر، اشارے کے اندر، واضح لفظ اس میں نہ ہو، ایسا اشارہ ہو کہ جو واضح طور پر شادی کو بھی ظاہر نہ کرتا ہو، اس کو کچھ اشارہ دے سکتا ہے، بس وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو حکم یہاں پہ فرمایا ہے کہ وضاحت سے نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا، البتہ کنایے کے ساتھ کچھ نہ کچھ پیغام دیا جا سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو، خفیہ طور پر رابطے SMS کے ذریعے، فون کال کے ذریعے ان سے رابطے کر کے ان کو یہ نہ کہو کہ میں تم سے شادی کروں گا، یہ وہ، اس طرح کی کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، خفیہ باتیں نہیں کرنی، ہاں وہ انداز اختیار کرنا ہے جو معروف طریقہ چل رہا ہو اس وقت۔ اور معروف طریقہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہی طریقہ شریعت کے روح سے ویسے بھی کہ عدت کے بعد باقاعدہ طور پر نکاح کا پیغام گھر کی خواتین کے ذریعے، گھر کے افراد کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوایا جائے عزت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، اور پھر اس سے نکاح کیا جائے۔ فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، عدت کے دوران نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ کتاب کی لکھی ہوئی مقدار پوری ہو جائے، یعنی وہ اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا، علم والا ہے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریدۃ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ یہاں حق مہر سے متعلق ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے، فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو طلاق دو جب کہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو۔ یہاں بیان یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے اس صورت میں کہ اس نے عورت کو ابھی چھوا نہیں تھا، اس سے تعلق قائم نہیں کیا تھا، تو اگر اس صورت کے اندر انہوں نے نکاح مقرر کر لیا تھا تو وہ مقرر کردہ حق مہر مقرر کر لیا تھا تو مقرر کردہ حق مہر وہ دینے کی بجائے اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ آدھا حق مہر دے گا۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ بیان ہو رہا ہے۔ اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا، اب اس صورت کے اندر وہ کچھ کپڑے اسے دے گا، اور وہ 3 کپڑے جو عام طور پہ عورت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دوپٹہ وغیرہ، شلوار قمیض، یہ اسے ایک جوڑا جو ہے وہ دے گا اس صورت کے اندر جس صورت میں اس کا حق مہر متعین نہ ہوا ہو،
اور اس کے ساتھ قربت سے پہلے اس نے اس کو طلاق دے دی ہو۔ اور وہ لباس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا لباس، ایسا سامان دینا ہے کہ جو جتنی اس کی مقدار ہے، یعنی اگر کوئی امیر خاندان کی لڑکی ہے اور وہ اعلیٰ لباس پہنتی ہے تو اسی کے مطابق اسے لباس دیا جائے گا، اور اگر جو درمیانے خاندان کے جیسا وہ لباس عام طور پر پہنتی ہیں تو اس کے مطابق جو ہے اس کو لباس دیا جائے گا۔ حقاً علی المحسنین، فرمایا یہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دی۔ یہاں اور مسئلہ بیان ہوا ہے، طلاق دی بغیر چھوئے، اور حالت کیا تھی؟ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اس کا حق مہر متعین ہو چکا تھا۔ بے چھوئے طلاق دی، حق مہر متعین ہو چکا تھا۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اب کیا ہوگا؟ اب اس حق مہر کا آدھا دینا ہوگا۔ جب حق مہر متعین نہیں ہوا تھا تو وہ کپڑے دیے تھے، اور اگر حق مہر متعین ہو چکا ہے تو جتنا حق مہر متعین ہوا تھا، چھونے سے قبل اگر طلاق دے دی ہے تو وہ آدھا حق مہر اس کو دینا ہوگا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے دیں۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے اگر عورت معاف کر سکتی ہے، معاف کر دیتی ہے تو عورت کی مرضی، اور اگر عورت معاف نہ کرے تو اپنا آدھا حق مہر تو وہ لے گی۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ اگر مرد وہ پورا حق مہر دینا چاہے تو پورا بھی دے سکتا ہے، زیادہ بھی دے سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نے لازمی آدھا ہی دینا ہے۔ وہ اگر زیادہ دے تو یہ اس کا احسان ہوگا، اس کے لیے اچھا ہوگا، تبرع ہوگا۔ اور یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا شوہر کے متعلق بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کا اختیار جو اللہ نے دیا ہے وہ شوہر کو دیا ہے۔ نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہوگی وہی نکاح کی گرہ کھولے گا نا۔ تو یہ دلیل ہے ہماری اس بات پر کہ جو ہمارے علماء عدالتی تنسیخ پر گفتگو فرماتے ہیں، جو یک طرفہ تنسیخ ہوتی ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بعض اوقات مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی لڑکی یہاں نہیں بیانا چاہتے نکاح کے بعد، حالانکہ وہ لڑکا حقوق بھی دینا چاہتا ہے اور دے بھی سکتا ہے، ہر ایک چیز پہ قادر بھی ہوتا ہے، لیکن لڑکی والے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے ضد کرتے ہیں اور عدالت سے تنسیخ لے لیتے ہیں، اور وہ تنسیخ اسے کہتے ہیں یا خلا کہتے ہیں، بہرحال جو بھی کہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جج نے کہہ دیا تو چلو جب طلاق ہو گئی ہے۔ اس صورت کے اندر طلاق نہیں ہوتی، طلاق دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، کوئی اور شخص کسی اور کی بیوی کو بھلا طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ نے بیان فرمایا بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، نکاح کی گرہ جو ہے اللہ نے شوہر کے ہاتھ میں عطا فرمائی ہے۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے قریب ہے، یعنی اگر تم حق مہر زیادہ دو گے نا تو یہ زیادہ پرہیزگاری ہے، یہ پسند ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایک بڑا پیارا درس دیا ہے جو آج بالکل جس کی پرواہ نہیں کی جاتی، کہ اگر طلاق ہو رہی ہے، آپس میں جدائی ہو رہی ہے، تو جدائی کے بعد جب تک اکٹھے رہے ہیں میاں بیوی، کبھی نہ کبھی تو شوہر نے احسان کیا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو بیوی نے کوئی احسان کیا ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کے احسان یاد رکھو، ان کو بھلاؤ نہیں۔ کیا مطلب کہ نکاح کے بعد، طلاق کے بعد ایک دوسرے کے گلے نہ کرتے پھرو، ایک دوسرے کے متعلق غلط باتیں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک قصور چاہے جس کا بھی ہو تو شوہر سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں نے معاذ اللہ جو وہ عورت پہ الزام بھی لگانے، اور وہ معاذ اللہ کچھ نہ کچھ الزام بھی لگا دیتا ہے۔ یہاں تو معاذ اللہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے احسان نہ بھولو۔ ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آئی، ان کا اور ان کی بیوی کا آپس میں کوئی معاملہ خراب چل رہا تھا، تو کسی بندے کو پتہ چل گیا کہ ان کا بیوی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ خراب چل رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کی بیوی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ وہ عورت میرے نکاح میں ہے اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جو عورت میرے نکاح میں ہے اس کا عیب میں کسی اور کے سامنے بیان کروں۔ بات پہ غور کیجیے، اب کیسا بے شرم مرد ہوتا ہے، کیسا بے غیرت مرد ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں کے سامنے چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ وہ عورت میرے نکاح میں ہے، میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ جو عورت میرے نکاح میں ہے اس کی کوئی بات میں کسی اور کے سامنے بیان کروں۔ ہفتہ 4 دن گزرے، بزرگوں نے طلاق دے دی۔
اب اس شوہر نے اس آدمی نے موقع جانا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے بس لوگوں کے معاملات میں پڑے رہتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا تو لوگوں کے گھروں کے معاملات کو چھیڑ کے بیٹھ گیا. اب اس نے موقع تانا اور دوبارہ جو ہے موقع تاڑ کر دوبارہ پہنچا ان بزرگوں کے پاس, اور دل میں تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ابھی میرے نکاح میں ہے. اب تو وہ نکاح سے چلی گئی ہے, اب پوچھتا ہوں کیا بات تھی, اب بتا دیں گے, اب تو نکاح میں نہیں ہے نا. آ کے سوال کیا کہ سنا آپ کی طلاق ہوگی, انہوں نے کہا ہاں طلاق ہوگی. اچھا بتائیے آپ کی سابقہ بیوی سے کیا مسئلہ تھا؟ وہ بزرگ فرمائے لگے مسئلہ یہ ہے, پہلے وہ عورت میرے نکاح میں تھی اس لیے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کی کوئی بات تمہیں بتاتا. اب وہ عورت میرے نکاح سے نکل گئی ہے, میرے لیے اجنبی عورت ہے, میری شریعت اجازت نہیں دیتی کسی اجنبی عورت کا کوئی عیب تمہیں بیان کروں. کیسا پیارا درس ہے, کیسا پیارا درس ہے. تو اللہ یہی فرماتا ہے ایک دوسرے کے احسان نہ بھولو, یاد رکھو ان چیزوں میں. ٹھیک ہے نبھا نہیں ہو سکا, ایک نظام ہے کائنات کا اور نظام نہیں چل سکا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق کے بعد ہم ایسی مرد کی طرف سے ایسی باتیں ہوں کہ وہ عورت بیچاری آگے شادی کے قابل ہی نہ رہے, کہیں اس کا کہیں رشتہ ہی نہ ہو سکا, پوری زندگی اس کی تباہ و برباد ہو جائے. اور خواتین کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایسی باتیں بنائیں کہ میرا شوہر تو ایسا تھا, میرا شوہر تو اس کی بھی کہیں شادی نہ ہو سکے. یوں نہیں ہونا چاہیے. بس ایک دوسرے سے جدا ہو گیا تو قسمت کو قبول کریں اور اللہ تعالیٰ کے سپرد اس کام کو کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.